آپ نے گانے بہت شیئر کیے، اور وہ گانا جو شیئر کیا نا، اور وہ زندگی میں جب تک وہ دیکھتا رہے گا اس گانے کو، تب تک تمہیں گناہ ملے گا، کیونکہ تمہارے وجہ سے اس نے دیکھ رہا، تو گناہ کس کو ملے گا؟ تم کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستو، جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا، اس زمین پر نماز نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، تو آئیے فل ڈیٹیل میں سمجھ لیجیے، اور اس کو سننا آپ کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ تم دنیا میں نماز پڑھتے جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کرتا جاؤں گا۔ اب اس سے بڑھ کر کو کیا چیز ہو سکتا ہے میرے دوست؟ پھر بھی لوگ نماز کو چھوڑ رہے، غفلت میں، دکان میں جا کر باتیں کر سکتا ہے، لیکن اذان سن کر نماز کی طرف جانے کی دل نہیں کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستو، دیکھیے قرآن میں اللہ نے خود کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، تو پھر ہم کیوں اتنا پریشان ہے پیسے کے پیچھے، بیوی کے پیچھے، اولاد کے پیچھے؟ ارے بھائی اس کی ضرورت ہے، پیسے کا بھی ضرورت ہے، لیکن سب کام کو لے کر چلتے ہوئے پہلے نماز کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے پیارے بھائی اور دوستو، ایک جہنم اللہ نے ایسی بنائی اور اتنی خطرناک بنائی کہ آپ کو میں کیا ہی بتا سکوں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، حدیث و قرآن سے، اور میں تو پڑھا نہیں ہوں، لیکن علماء سے یہ بات ہم نے سنے ہیں، تبھی آپ کو میں بتا رہا ہوں، کیونکہ میرا دل پھٹ رہا ہے بھائی کہ میں آپ کو کیوں نہ بتاؤں۔ اتنا بڑا، اتنی ڈینجر، خطرناک وہ جہنم ہے میرے پیارے بھائی اور دوستو، کہ اس جہنم میں اگر کوئی کڑوی چیز کسی کو پلایا جائے، اور وہ کڑوی چیز اگر دنیا میں پھینک دیا جائے، تو بڑے سے بڑے سمندر کی پانی بھی کڑوا بن جائے گا۔ اور تو اور اس جہنم کے جو کپڑا ہوگا نا بھائی، اس کپڑا کو اگر دنیا میں پھینک دیا جائے تو پورا دنیا ہی جل کے خاک ہو جائے گا۔ اس جہنم میں لوہے کا جنجیر کو اگر بڑے سے بڑے پہاڑ میں رکھا جائے، تو قسم خدا کی وہ پہاڑ بھی ٹوٹ کر ختم ہو جائے گا، اتنی بڑی جہنم ہے۔ اور یہ جہنم اتنی بڑی خطرناک کیوں ہے؟ اللہ نے خود کہا اس جہنم میں جائے گا فرعون، ابو جہل، قارون، حامان، یعنی ہمارے نبی بھی روتے روتے کہا کہ جہنم میں میرے امت کے بے نوازی بھی اسی میں جائے گا۔ افسوس کی بات ہے میرے دوست۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی اور دوستو، نماز کو پہلے کرو۔ آپ کہیں ہو، بڑے سے بڑے کام کیوں نہ ہو، پہلے نماز کو پڑھو۔ اللہ اگر پوچھ لے بھائی قیامت کے دن، تو کیا جواب دو؟ اللہ نے پھر اس دن چھوڑے گا نہیں۔ اللہ نے خود کہا ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا ان عذابی لشدید، کہ میرا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ قرآن کو پڑھ کے اور سمجھ کے دیکھ لیجئے کہ قرآن میں اللہ نے کیا کیا بتایا۔ افسوس ہے کہ ہم نے اس پر نہیں چلتے، نبی کی طریقے پر ہم نہیں چلتے، اس کو اختیار نہیں کرتے۔ یہ غلطی، یہ قصور کس کی؟ ہماری۔ اللہ نے سب کچھ بتا دیا، ٹھیک ہے نا۔ پھر قیامت کے دن پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن انسان کو افسوس ہوگا، کہ اس دن افسوس کرنے سے نہیں ہوگا بھائی۔ قیامت کے دن جب افسوس کرو گے نا تو نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہے گا کہ تمہارے کان تک آواز نہیں گئے تھے کیا اذان کا آواز نہیں گیا تھا؟ تم کو میں نے تندرست بنایا تھا، صحت ور بنایا تھا۔ ارے تم نے برے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا، تم نے اپنے بھائی کو نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا، تم نے اپنے دادا کو جو کمزور تھے، بے بس تھے، اس کو نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا، لیکن تم کو میں نے صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، تم نے کیوں نماز کو چھوڑ رکھا؟ کیوں نماز کو چھوڑ رکھا؟ اللہ اکبر مؤذن کہتے تھے، کیا کہتے تھے وہ؟ کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر نماز ہے۔ کیا آپ کے کان تک یہ آواز نہیں پہنچتی تھی؟ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کیا یہ آواز تمہارے کان تک نہیں پہنچتی تھی؟ کہ یہ آواز تمہارے کان تک نہیں پہنچتی تھی؟ تم کو میں جو طاقتور دیا تھا، تم کو یہ طاقت جو دیا تھا، کہ دنیا کے لوگوں کو دکھوانے کے لیے، یہ جو تمہیں اتنا بڑا اچھا تندرست رکھا تھا، کیا یہ تندرستی اپنے جگ میں گھسا کر رکھنے کے لیے؟ میرے پیارے بھائی اور دوستو، یہ چند دن کی زندگی ہے، یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ جہاں ہمیشہ رہنا ہے نا، تو اس کی تیاری یہیں پر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، امید کرو انشاءاللہ
آج اسے نماز پڑھیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم دنیا میں مالدار نہ بنو، ارے دنیا میں تو تم مالدار بنو، جو بھی بنو، ٹھیک ہے نا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آخرت کو بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو دل نہیں چاہتا ہے کہ آپ ناکامیاب رہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے یہ مقصد میرا یہی تھا کہ آپ لوگ سدھر جاؤ، اور میں اگر اس پر غور و فکر کرتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ اس کو غور کیجئے، اس ویڈیو پر کیا کیا بتایا، کیا چیزیں بتائی ہے، اب سوچیے اور اس کو اختیار کیجئے اپنی زندگی میں۔ کامیاب اگر چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے دوستوں اور بھائیوں، تو ایک بات اور اہم سیکھ سن لیجئے، دنیا میں آج کل بہت سارا یہی ہوتے، کسی کو دیکھ کر جلن، کسی کو دیکھ کر حسد، یہ سب بری بات ہے میرے دوست، یہ سب بری بات ہے، غلط بات ہے۔ ارے تم دوسروں کے لیے بھلا نہیں کر سکتے ہو تو دوسروں کی برا کیوں سوچ رہے ہو؟ پہلے یہ بات بتائیے، آپ کو نقصان ہو رہا ہے کیوں؟ ارے اس نے ایک گاڑی خریدا ہے یا پھر اس نے ایک گھر اٹھایا ہے تو اس کو گھر کو دیکھ کر جلن کیوں ہو رہا ہے؟ تم نے دیکھا اس نے کتنی محنت کی ہے اس گھر کو اٹھانے کے لیے، کتنی محنت کی ہے، کتنی جان و پریشان لگایا، آپ نے اس کو تو دیکھا نہیں، لیکن جب اس نے گھر اچھا بنایا تو اس کو دیکھ کر جل لے، اس کو دیکھ کر جل لو، جل کر کوئی فائدہ ہے؟ جل کر کوئی فائدہ نہیں ہے میرے دوست، ٹھیک ہے نا۔ جلنے والے سے بہتر یہی ہے کہ تم اس کو دعا دو کہ اللہ اس نے ایک گھر بنایا اور 4 گھر بنانے کی توفیق عطا فرما، لیکن اللہ اس کے جیسے ایک گھر مجھے بھی عطا فرما، بس یہ دعا مانگو، یہ نہیں کہ اس کے لیے ہم بد دعا دے کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یہ تو وہ پیسہ ہے وہ پیسہ، ارے بھائی کسی کو برا بھلا مت کہو، کیا بتاؤ میں آپ لوگ۔ تو اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھ لیو اور آپ کو اچھا لگا میرے دوست، یا پھر کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتائیے، اور مجھے ہمت دیجیے، اسی طریقے سے حوصلہ افزائی کیجیے، انشاءاللہ تعالی ایسے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں گا۔ آپ جب تک مجھے حوصلہ اور افزائی نہیں کر تو پھر ویڈیو ایسے بنانے کا من نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے گانے بہت شیئر کیے، اور وہ گانا جو شیئر کیا نا، اور وہ زندگی میں جب تک وہ دیکھتا رہے گا اس گانے کو، تب تک تمہیں گناہ ملے گا، کیونکہ تمہارے وجہ سے اس نے دیکھ رہا، تو گناہ کس کو ملے گا؟ تم کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ تو آپ نے دین کی میری تقریر کو، اگر آپ نے میری تقریر ہو یا کسی بڑے بزرگ کی ہو، کسی کا بھی ہو جو اسلامک ویڈیو بناتا ہے، اگر اس کے ویڈیو کسی کو شیئر کرتے ہو، یا پھر وہ سدھر جائے، یا پھر اس کو عمل کر لے، یا پھر اس بات کو وہ سنے، تو اس کی فائدہ ہوگا تو آپ کا بھی فائدہ ہو، یعنی اچھی بات بتانا بھی ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ثواب کے نیت سے شیئر کیجئے، انشاءاللہ تعالی دنیا میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں سب دعا کیجئے، ہر ایک کی پریشانی کو حل کر دیجئے، اللہ تعالیٰ سب کو چین سکون راحت والی زندگی عطا فرمائے، اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کے ٹائم کلمہ ہر ایک مسلمان کو نصیب عطا فرمائے، اور جس کی ماں باپ اس زمین پر ابھی بھی زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر اولاد کو وہ ہمت دے، اس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کو مکہ مدینہ کی ایک بار زیارت ضرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔